حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سے عجائبات ظہور میں آئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ شیطان آسمانوں پر جاتا اور کان لگا کر آسمانی خبریں سنتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا تھا۔ اب وہ 4 آسمانوں تک جا سکتا تھا، اور جب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اسے تمام آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، اور شیاطین کو شہاب کے تیروں سے آسمان کے دروازوں سے دور کیا جاتا ہے۔ پس قریش کہنے لگے کہ دنیا کے ختم ہونے اور قیامت کے آنے کا زمانہ آ پہنچا ہے، جسے ہم اہل کتاب سے سنا کرتے تھے۔ پس عمرو بن امیہ، جو زمانہ جاہلیت کا عقل مند ترین شخص سمجھا جاتا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو، اگر وہ معروف ستارے کہ جن کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرتے اور لوگ ان سے گرمیوں اور سردیوں کے زمانہ کو پہچانتے ہیں، ان میں سے کوئی ستارہ گر پڑے تو سمجھو کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی، اور اگر وہ سب اپنی حالت پر ہیں اور دوسرے ستارے ظاہر ہو گئے ہیں تو پھر کوئی عجیب و غریب امر رونما ہوا ہے۔ جس صبح کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو جو بت بھی دنیا کے کسی مقام پر تھا وہ منہ کے بل گر پڑا، اور ایوان کسریٰ یعنی محل شاہ ایران لرزنے لگا، اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور سادہ نامی دریا کہ جس کی مدت سے لوگ پرستش کر رہے تھے خشک ہو گیا، اور وادی سماوا جس میں سال سے کسی نے پانی نہ دیکھا تھا اس میں پانی جاری ہونے لگا، اور فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے کبھی آگ نہیں بجھی تھی، اس رات اس کی آگ بجھ گئی، اور علماء مجوس کے سب سے زیادہ عقل مند شخص نے اس رات عالم خواب میں دیکھا کہ چند سخت قسم کے اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ کر دریائے دجلہ کو عبور کر کے ان کے شہروں میں داخل ہو رہے ہیں، اور تاکہ کسریٰ میں درمیان سے شگاف آ گیا اور پانی کسریٰ کے قصر کے اندر بہنے لگا، اور اس رات حجاز سے ایک نور ظاہر ہوا اور پورے عالم میں منتشر ہو گیا، اور پرواز کر کے مشرق تک پہنچا، اور صبح کو ہر بادشاہ کا تخت سرنگوں ہو گیا، اور اس دن تمام بادشاہ گنگ ہو گئے اور وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ کاہنوں کا علم اور ساحروں کا جادو باطل ہو گیا۔ ہر کاہن اور اس کے ہمزاد کے درمیان جو اسے خبریں دیا کرتا تھا جدائی ہو گئی۔ قریش عرب میں صاحب عزت ہو گئے اور لوگ انہیں آل اللہ کہنے لگے، اور بی بی آمنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے کہا کہ خدا کی قسم، جب میرا بیٹا زمین پر آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے اطراف عالم میں نظر دوڑانے لگا۔ تب اس سے ایک نور روشن ہوا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا، اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات دیکھے، اور اس روشنی کے وسط سے میں نے یہ آواز سنی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے تمام لوگوں سے بہتر شخص کو جنم دیا، اس کا نام محمد رکھنا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب کے پاس لائے اور ان کی گود میں دیا تو وہ کہنے لگے کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے یہ خوشبودار بچہ عنایت فرمایا، جو گہوارہ میں تمام بچوں کا سردار ہے۔ پھر ارکان کعبہ سے ان کو تعویذ کیا اور چند اشعار ان کے فضائل میں کہے۔ اس وقت شیطان نے اپنی اولاد کو چیخ کر پکارا، وہ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار، کس چیز نے تجھے پریشان کر دیا؟ وہ کہنے لگا، وائے ہو تم پر، اول رات سے لے کر اب تک آسمان و زمین کے حالات مجھے متغیر نظر آ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب سے عیسیٰ آسمان پر گئے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بس تم جاؤ، گردش کرو اور جستجو کرو کون سا امر عجیب و غریب ظاہر ہوا ہے۔ وہ سب جدا ہوئے اور گردش کر کے واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ ملعون کہنے لگا، اس امر کی خبر لانا میرا کام ہے۔ پس وہ تمام دنیا میں جا کر گردش کرنے لگا، یہاں تک کہ حرم کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ فرشتوں نے اطراف حرم میں گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ جب اس نے داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اسے للکارا، وہ پلٹ آیا۔ پھر وہ ایک چڑیا کی شکل میں کوہ ہیرا سے داخل ہونے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پلٹ جا اے ملعون۔ کہنے لگا، اے جبرائیل، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتا کہ آج رات زمین میں ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں آج رات پیدا ہوئے ہیں۔ کہنے لگا، میرا ان میں کوئی حصہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ کہا، ان کی امت میں میرا حصہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، ہاں۔ ابلیس نے کہا، میں راضی ہوں،
اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جتنے بت کعبہ پر رکھے ہوئے تھے سب منہ کے بل گر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو ایک ندا آسمان سے آئی کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے والا ہے۔ اس رات تمام دنیا روشن ہو گئی اور ہر پتھر، ڈھیلا اور درخت کھل کھلایا، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں تھا اس نے خدا کی تسبیح کی، اور شیطان بھاگتا ہوا کہتا جا رہا تھا کہ بہترین امت اور بہترین خلائق کے بندگان خدا میں زیادہ عزت و عظمت والے اور تمام کائنات سے بہتر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی نے کتاب احتجاج میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر سے زمین پر تشریف لائے تو بایاں ہاتھ زمین پر رکھا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے لبوں کو توحید الہی میں حرکت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے ایسا نور روشن ہوا جس کی روشنی میں اہل مکہ نے شہر بصرہ کے محلات کو دیکھا، اور یمن کے سرخ قصر اور اس کے نواحی، اور استخر فارس کے سفید قصر اور اس کے اطراف کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات تمام جہان روشن ہو گیا، یہاں تک کہ اس سے جن و انس اور شیطان خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ زمین پر کوئی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا ہے، اور ملائکہ کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج اترتے اور واپس جاتے ہیں اور خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور ستارے حرکت کرتے اور فضا میں گرتے ہیں، اور یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی علامات تھیں۔ اور ابلیس ملعون نے ان عجائبات کو دیکھ کر چاہا کہ آسمان کی طرف جائے، کیونکہ اس کی اور باقی شیاطین کی تیسرے آسمان میں ایک جگہ تھی کہ جہاں سے وہ ملائکہ کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جب گئے کہ حقیقت واقعہ کو معلوم کریں تو انہیں شہاب کے تیروں سے دھتکارا گیا، اور یہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔